نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلائے اس کا حج ہی ضائع ہو گیا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادائیگی میں کوئی فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر مال کو اللہ کا فضل کہا گیا، یعنی اللہ کا فضل قرار دیا۔ تو اس سے یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پتہ چلا کہ مال فی نفس ہی برا نہیں، لیکن اس کا استعمال یہ غلط چیز ہے۔ یہ مال ہی ہے کہ اگر انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کے ذریعے وہ بہت سی نیکیاں کما سکتا ہے، جیسے کہ صدقات کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا تو وہ صدقہ دے گا، اور اس کے ذریعے جس کے پاس مال ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا اور اللہ کے فضل کو ہی وہ پا سکتا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس مال ہوگا تو وہ قربانی کرے گا، اور اس کے علاوہ جو مال کمائے گا تو اپنے گھر والوں کی کفالت کرے گا تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو مال فی نفس ہی برا نہیں، لیکن اس کا استعمال جب غلط ہوتا ہے تو اس چیز کو اس سے روکا گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو، تو عرفات کسے کہتے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حاجی جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو وقوف ایک جگہ ٹھہرنے کا نام ہے جہاں اس جگہ کے مقام کو عرفات کہا جاتا ہے۔ مشہور مفسر ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا جب جنت سے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے ان کے درمیان ایک جدائی تھی، اور جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی اور جدائی کے بعد وہ 9 ذی الحج کی وہ اس دن عرفات کے میدان میں اس مقام پر یہ دونوں جمع ہوئے تھے، اور وہاں پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، مشہور مفسر حضرت ضحاک فرماتے ہیں اس دن کا نام اس لیے عرفہ ہے اور اس مقام کا نام عرفات ہے۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس روز بندے عرفات کے میدان میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ مالک ہم گناہگار ہیں، تو اس گناہوں کا اعتراف کرنے کی وجہ سے اس دن کا نام عرفہ رکھا گیا۔ اور اسی طرح حاجی کے لیے جو وہاں پر جائے تو 9 ذی الحج کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے کم از کم ایک لمحے کے لیے عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض ہے۔ اگر جو ایک لمحے کے لیے بھی اگر ٹھہر گیا تو اس نے فرض ادا کر دیا، اور اتنی دیر وقوف کرنا کہ سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے۔ اسی طرح عند المشعر الحرام اس آیت میں یہ بھی آیا کہ مشعر حرام کے پاس اب جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو پھر حاجی کو نماز مغرب پڑھنے کے لیے منع کیا گیا کہ اب نماز مغرب تم عرفات کے میدان میں ادا نہیں کر سکتے، اب تم مزدلفہ میں چلے جاؤ گے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرے گا، اور اس وقت وہ قضا بھی نہیں کہلاتی کیونکہ یہ ادا ہی کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر عند المشعر الحرام سے مراد یہ ہے کہ یہ مزدلفہ میں ایک وہ مقام ہے کہ جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے، اور مزدلفہ میں ہی ایک وادی ہے اسے وادی محصر کہتے ہیں، وہاں ٹھہرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ مزدلفہ کا پورا ایک میدان ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ عظیم الشان رات ہوتی ہے کہ جہاں ایک کھلا بیابان ہوتا ہے اور ایسے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں۔ اس مزدلفہ کے مقام پر ٹھہرنا اور رات گزارنا یہ سنت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک کم از کم ایک لمحے کے لیے وہاں پر بھی ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی فجر کا وقت شروع ہوا
اور اس کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرے گا اور یہ وقوف مزدلفہ کو چھوڑ دے گا تو اس کے لیے دم لازم آئے گا، اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر بندہ جب جائے، اللہ اسے لے جائے، تو وہاں پر اس کے لیے تلبیہ پڑھنا، تحلیل کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، تکبیر اللہ اکبر اور ثنا دعا وغیرہ میں اس رات میں مشغول رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہی بات اس میں بتائی گئی، اور اس کے علاوہ اس آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم عبادت کے طریقے نہ جانتے تھے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں عبادت کے طریقے سکھا دیے کہ حج کیسے کرنا ہے، کہاں کیسے ٹھہرنا ہے۔ تو اب تمہیں کیا چاہیے کہ تمہیں سب کچھ سکھا دیا، تو اب تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں عبادت کے طریقے بھی بتا دیے گئے۔ آگے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش، کیونکہ وہ یہ عرب میں رہتے تھے، اب یہ کیا کرتے تھے حج کے درمیان، ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مزدلفہ میں چلے جاتے تھے اور یہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، اور اس کو یہ لوگ اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم وقوف عرفہ نہیں کریں گے، ہم مزدلفہ میں ہی رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس بڑائی کو، ان کے اس غرور کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ جیسے سارے لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں پھر پلٹ کے مزدلفہ میں آتے ہیں، تم پہلے سے مزدلفہ میں پہنچے ہوتے ہو، تم بھی ان کی طرح کرو۔ جب ان سے پوچھا گیا تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ تم مزدلفہ میں چلے جاتے ہو عرفات میں نہیں جاتے، تو یہ جواب دیتے تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ ہیں اور اس حرم کے باشندے ہیں، یہ جواب یہ دیتے تھے۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ تم اس آیت میں انہیں اللہ نے حکم دے دیا، تمہارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ تم بھی پہلے عرفات میں جاؤ گے اور وہاں وقوف عرفہ کرو گے اور سب کے ساتھ واپس لوٹو گے، یہی تمہارے لیے حکم ہے۔ تو اس سے مفسرین نے ایک بات بتائی کہ اسلامی احکام جو ہوتا ہے وہ برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے۔ جیسے قریش سمجھتے تھے کہ ہم حرم کے باشندے ہیں تو ہم بدل لیں گے، تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ برادریوں کے احکام جو ہوں ان کی وجہ سے اسلامی احکام نہیں بدلتے، اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کے وجہ سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جس میں امیر، جس میں غریب، جس میں گورا، جس میں کالا، جس میں عربی، جس میں اجمی، سب کے سب برابر ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اور یہی بات بتائی گئی کہ اسلام جو تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات بے شمار ملیں گے کہ جس میں کسی کے رتبے اور مقام اور قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا گیا۔ آج بھی ایسا ہو تو پھر آپ دیکھیے کیسا سکون ہوگا، یہی بات اس میں بتائی گئی۔ آگے سنیے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ حج کرنے کے بعد اب وہ کعبے کے پاس آتے تھے اور کعبے کے پاس آ کر اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اس سے انہیں منع کیا گیا۔ اور یہ بات کیوں کرتے تھے؟ یہ اپنی شہرت کے لیے۔ جیسے آج بھی لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم کس باپ داداؤں کی نسل سے ہیں تو لوگ اپنے قصے سنانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے باپ دادا تو ایسے تھے، ہمارے باپ دادا نے، ارے باپ دادا اچھے تھے تو تم بھی اچھے بنو، تم بھی ان کے جیسے بن کر بتاؤ، تم ان کی وہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ شہرت خود نمائی، اس سے قرآن نے منع کیا اور کہا کہ یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس کے بجائے تم یہ اپنے باپ دادا کے تذکرے کرنے کے بجائے تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں کعبے میں تم حج کرنے کے بعد آئے ہو تو اب تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس آیت سے مفسرین کہتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بھی اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ کعبے کے پاس آ کر بلند آواز سے اپنے باپ داداؤں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یہاں پر
اس سے یہ پتہ چلا کہ تم اگر اللہ کا ذکر بلند آواز سے کیا جائے اور سارے مل کر کریں تو اس سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور لوگ اکٹھے مل کر اللہ کا ذکر کریں یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کعبے کے پاس آ کر بلند آواز سے مجمع میں ایک دوسرے کو اپنے باپ دادے کے قصے سنایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ اسی آیت میں ایک ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کافروں کی اور مومنوں کی دعا، اس کے بعد والی جو آیت آئے گی وہ مومنوں کی دعا ہے، اور یہ جو آیت کا آدھا حصہ ہے اس میں کافروں کی دعا کا بتایا گیا۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر کی طلب جو ہوتی ہے وہ دنیا ہی ہوتی ہے، وہ اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں بس دنیا میں ہمیں دے دے۔ اور مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن اللہ سے جب دعا کرتا ہے وہ دنیا بھی مانگتا ہے آخرت بھی مانگتا ہے، دنیا میں بھی بھلائی مانگتا ہے آخرت میں بھی بھلائی مانگتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر مومن دنیا بھی مانگے تو یہ اس کی بہتری، اگر اس میں اس کو بھی طلب کرنا جائز ہے، لیکن یہ طلب دنیا اگر وہ دین کی تقویت کے لیے تائید کے لیے ہو تو یہ دعا بھی اس کے امور دین میں شامل ہو جائے گی۔ اور یہاں سے پتہ چل گیا کہ اصلاً لیکن تمہیں آخرت کو فراموش نہیں کرنا، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اب مومن اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کرتے ہیں سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، ان لوگوں کے لیے ہے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک جامع دعا اللہ رب العالمین نے عطا کر دی کہ جس کے الفاظ مختصر ہیں لیکن اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی۔ یعنی اگر کوئی کچھ نہ مانگ سکے اللہ سے، اگر یہ دعا مانگ لے تو گویا کہ اس نے دنیا کی ہر نعمت اللہ سے مانگ لی اور آخرت کی ہر نعمت اپنے رب سے مانگ لی اور عذاب سے پناہ بھی مانگ لی۔ اتنی جامع دعا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کی بھلائی میں کیا کیا آتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل ہے، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو یا اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی سواریاں ہو، اچھا پڑوس ہو۔ یعنی بندہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ساری چیزیں چاہیے، تو کہا یہ دعا مانگ لو تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، تمہارے مقدر میں ہوگا، اللہ تمہیں یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی عطا کر دے گا اور آخرت میں بھی یہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت ہے پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اس میں گنتی کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس میں گنتی کے دن سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے مراد نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیرات کہنا ہے۔ تکبیر تشریق، ایام تشریق کیا ہوتا ہے؟ یہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، اس میں ہم بھی ایک مقتدی جو نماز پڑھتے ہیں مسلمان مردوں کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو ہم بھی ہر نماز کے بعد یہ ایام اب آنے والے ہیں پرسوں سے انشاءاللہ، منگل والے دن صبح فجر سے یہ شروع ہو جائے گی اور یہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح یہ ہفتے کے دن عصر تک یہ ہوگا، اور یہ چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے یا اگر اس کی جماعت رہ جائے اس کے بعد بھی اس تکبیرات کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور رمی جب کی جاتی ہے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہہ کر وہ شیطان کو مارا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور بات کہی کہ
تو جو جلدی کر کے چلا جائے، یعنی 2 دن کے بعد چلا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ 10، 11، 12، 13 ذی الحج ان 4 دنوں میں مینا میں شیطانوں کی رمی کی جاتی ہے، یعنی اسے کنکر مارے جاتے ہیں۔ اگر 10 تاریخ کو صرف ایک بڑے شیطان کو اور بقیہ تاریخوں میں تینوں جمرات کو مارا جاتا ہے اور 13 تاریخ کی بھی رمی ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 کی رمی کر کے اگر وہ مینا سے رخصت ہو جائے تو یہی بات بتائی گئی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ 13 کی بھی رمی کر لے تو یہ فرمایا یہ افضل ہے۔ تو یہ حج میں یہاں پر حج کے مسائل بتائے گئے اور اسی طرح بتایا گیا۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ یہ آیت ہم سنیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ جو کچھ سنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا، سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس سیکھنے سکھانے میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمیں مولا کریم جو سلیقہ ہے، جو ادب ہے سکھانے کا رب کریم وہ ہمیں عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کا نور عطا فرما، اس میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم نے آج وہ عظیم دعا سیکھی کہ جس میں دنیا کی بھی بھلائیاں، جس میں آخرت کی بھی بھلائیاں، اے رب کریم ہمیں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں ہمارا مقدر فرما، ہمیں مولا کریم دونوں جہانوں کی ذلت سے اور مولا کریم رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی